ٹائم تھا 6:47 اور اذانیں ہو رہی ہیں 45 پہ. 2 اذانیں میں نے خود سنی ہیں 45 پہ. میں اہل حدیث حضرات سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے لیے اللہ کا واسطہ آپ اپنے مسلک کو دوسروں پہ زبردستی مت تھوپیں. ٹائم دیا ہوا ہے 6:50 6:50. ٹھیک ہے, وہی چیز یہاں پر ایک دوسرا کیلنڈر آپ دیکھ رہے ہو, 2 منٹ آگے کا ٹائم ہے 52. اب دیکھنا کیا ہے کہ 52 صحیح ہے 50 صحیح ہے. زید بھائی وی ور ایکسپیکٹنگ سم تھنگ بیٹر فرام یو کہ وہ اپنے روزے کا اتمام کرے, اتم الصیام الی اللیل پر عمل کرے. تو اگر آپ ایگزیکٹ گروپ کے اوپر کھاؤ گے تو آپ کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو بالکل باؤنڈری کے اوپر جو ہے نا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے. نمبر 2, دیوبندی لوگ احتیاط کے نام پر 7 منٹ اور 10 منٹ لیٹ افطار کرتے ہیں. آج کی اس کلپ کے اندر میں ان کی ان دونوں باتوں کو ڈیبنک کروں گا اور ثابت کروں گا کہ ان کے یہ دونوں کلیمز غلط ہیں. حامدا و مصلیا و مسلما. مفتی طارق مسعود صاحب نے کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں اہل حدیث حضرات سے یہ گزارش کی تھی کہ وہ افطار کے وقت میں تھوڑا سا احتیاط کریں, بہت زیادہ جلدی نہ کریں. اس کے رد میں زید پٹیل صاحب اور ان کی i+TV کی ٹیم نے ایک ویڈیو بنایا جس میں یہ کہا ٹائم ہوا ہے 48. کیا سنسد سے پہلے افطار کرایا جا رہا ہے یا نہیں کرایا جا رہا ہے, آج ہم یہ سب چیز کو دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود جب روزے سے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی اونچی چیز پر چڑھ کر کے دیکھنے کہتے, اور جیسے ان کو کہا جاتا غابت الشمس, سورج غائب ہو گیا, افطار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود افطار کرتے. اس ویڈیو میں زید پٹیل جی اور ان کی ٹیم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اہل حدیث جو ایگزیکٹ غروب کے وقت افطار کرتے ہیں وہی صحیح طریقہ ہے, اور دیوبندی لوگ 7 منٹ اور 10 منٹ لیٹ افطار کرتے ہیں. دیوبندی اور بریلویوں کیا ہے, تبا 7 منٹ تک کا احتیاط کرتے تھے, 10 منٹ بھی احتیاط کر لیتے تھے. اسی کو کہتے ہیں اسٹرومین فیلیسی, یعنی بلا وجہ کسی کے اوپر کوئی چیز تھوپ دینا اور یہ ثابت کرنا کہ دیکھو تمہارا یہ دعویٰ جو ہے یہ غلط ہے. بھائی پہلے یہ ثابت تو کرو کہ علماء دیوبند 7 منٹ اور 10 منٹ تاخیر سے افطار کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں. ہم نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں, ہم تو کسی کو ترغیب دیتے ہی نہیں ہے کہ غروب ہونے کے بعد بھی آپ 10 منٹ تک تاخیر کریں. تو پلیز آپ اپنی لاجیکل فیلیسیز سے باہر نکلیے اور امت کو دھوکے میں مت ڈالیے. انہی کی ٹیم کا ایک بندہ یہ کہتا ہے, ہم اہل حدیث میں چھوٹا تھا بچہ جب سے, تب سے یہ اختلافات چل رہے ہیں. ہم لوگ بہرام میں باندرہ میں رہتے تھے, تب بھی اہل حدیثوں پہ الزام لگاتے تھے کہ ہم ٹائم سے پہلے افطاری کر رہے ہیں. ہم تب بھی اپنے ٹائم پر افطاری کرتے تھے جو سن سیٹ کا ٹائم تھا, اب بھی سن سیٹ کے ٹائم پہ افطاری کرتے ہیں. دیوبندی اور بریلویوں کیا ہے, جب ہم چھوٹے تھے بچے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہ 5 بلکہ بعض مرتبہ 7 منٹ تک کا احتیاط کرتے تھے, 10 منٹ بھی احتیاط کر لیتے تھے. کم آن گیو می اے بریک. زید بھائی وی ور ایکسپیکٹنگ سم تھنگ بیٹر فرام یو. یار یہ آپ کی ریسرچ ٹیم کی ریسرچ ہے. ان بھائی صاحب کے بچپن کے اندر ان کے آس پاس کے علاقے میں جو 7 منٹ اور 10 منٹ کا احتیاط کر رہے تھے, تو کیا علماء دیوبند نے ان کو جا کر کہا تھا کہ آپ 10 منٹ لیٹ افطار کرو؟ ان کے بچپن کے پڑوسیوں کی غلطی علماء دیوبند کے سر کے اوپر آپ تھوپیں گے. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے لوگ احتیاط کے نام پر 10 منٹ تک لیٹ افطار کرتے تھے, تو چلیے دیوبند کا وہ فتویٰ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو دیوبند نے ان کے بچپن کے ٹائم پر دیا تھا. 1433 ہجری, یعنی آج سے 16 سال پہلے کا فتویٰ ہے, تاکہ پتا چلے کیا واقعی دیوبند نے 10 منٹ تاخیر کا فتویٰ دیا تھا یا یہ صرف ان کے جھوٹے الزامات ہیں. اس میں پہلی لائن میں دارالعلوم دیوبند نے یہ لکھا ہے کہ غروب ہوتے ہی افطار کرنا جائز اور درست ہے, اور آگے کی لائن میں یہ لکھا ہے کہ احتیاط کے لیے اگر تاخیر کرنا ہے تو 2-3 منٹ سے زیادہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 منٹ بہت ہو گئے, یعنی 6:50 پر اگر غروب ہے تو احتیاط کرنے کے لیے اگر آپ 6:52 پر افطار کرو گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے بہت زیادہ تاخیر کرنا اور لیٹ کرنا, اس کو تو دارالعلوم دیوبند بھی کہہ رہا ہے کہ درست نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ دیوبندی 10 منٹ لیٹ افطار کرتے ہیں. زید پٹیل جی اور i+TV کی ٹیم سے ہم یہ کہتے ہیں کہ فقہی مسائل یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, اس میں تھوڑا گرے ایریا بھی ہوتا ہے, جس گرے ایریا کو نظر انداز کر کے اہل حدیث حضرات اپنی کم علمی اور امیچورٹی کا ثبوت دیتے ہیں. زید پٹیل جی اس ویڈیو کے اندر ہمیں سورج دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے 6:50 پہ ایگزیکٹ سورج غروب ہوا اور اسی وقت انہوں نے افطار کیا. لوگ ہیں یہاں پر, سن آپ دیکھ رہے ہیں وہاں 50 کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک 49 ہوا ہے, اور رائٹ ناؤ سورج غائب ہو چکا ہے اور ٹائم ہوا ہے 50. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نیکڈ آئی سے سورج کو دیکھ رہا ہے, سامنے سورج کو دیکھ رہا ہے, اور سورج اس کی آنکھوں کے سامنے غروب ہو گیا اور پھر وہ افطار کرے, تو اس میں ہمیں بھی کوئی اشکال نہیں ہے. غروب ہوتے ہی فوراً آدمی افطار کر لے. لیکن بات یہاں پر یہ ہے, کیا ساری دنیا کے لوگ نیکڈ آئی سے سورج کو دیکھنے کے بعد افطار کرتے ہیں, یا پھر وہ کسی اور چیز پر ریلائے کر رہے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں کہ اکثر لوگ جو نماز کے ٹائم ٹیبل کے کارڈز بنے ہوئے ہیں جس میں غروب کا وقت لکھا ہوا
ہوتا ہے اس کے اوپر ریلائے کر کے لوگ افطار کرتے ہیں، یا کچھ لوگ اذان کی آواز سن کر افطار کر لیتے ہیں۔ تو مؤذن بھی جو اذان دیتا ہے یہ خود مسجد کے باہر جا کر سورج کو دیکھ کر پھر اذان نہیں دیتا، بلکہ وہ بھی اس ٹائم ٹیبل چارٹ میں غروب کا ٹائم دیکھ کر پھر اذان دیتا ہے۔ یعنی کل ملا کر 90 سے 95% لوگ وہ ہیں دنیا میں جو سورج کو دیکھ کر افطار نہیں کرتے زید پٹیل جی، بلکہ اس ٹائم ٹیبل جو چارٹ ہے اس کو دیکھ کر روزہ افطار کرتے ہیں۔ اتنی بات جب سمجھ میں آ گئی تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ٹائم ٹیبل چارٹس بنے ہیں یہ انسان نے بنائے ہیں؟ سورج تو اللہ غروب کر رہا ہے، لیکن یہ کیلکولیشن یہ سارے انسان نے لکھے ہیں۔ تو اب آئی پلس ٹی وی کی ٹیم سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، کیا آپ لوگوں کے ذہن و دماغ سے کبھی ہیومن ایرر یا مارجن آف ایرر نام کا کوئی کنسپٹ گزرا بھی ہے؟ ہیومن ایرر نام کی بھی ایک چیز ہوتی ہے، یہ آپ کو پتا بھی ہے؟ جس آدمی نے یہ کیلکولیشنز کر کے ٹائمنگز لکھے ہیں کیا اس سے خطا کا امکان نہیں ہے؟ کیا آپ ہیومن ایرر کی پاسبلٹی کو 100% آؤٹ رول کر سکتے ہو کہ کوئی چانس نہیں ہے کیلکولیشنز کے اندر غلطی کی؟ اگر آپ کہتے ہو کہ ہاں ہیومن ایرر ہمیں بھی پتا ہے تو ہیومن ایرر کا کنسپٹ ثابت ہو گیا، اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں ہیومن ایرر اور مارجن آف ایرر ہمیں نہیں معلوم تو یہ خود آپ کا ہیومن ایرر ہے، اس سے بھی ہیومن ایرر کا کنسپٹ ثابت ہو گیا کیونکہ آپ ہیومن ہو اور آپ نے ایرر کیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کارڈز کے اوپر جو ٹائمنگز کیلکولیٹ کر کے لکھے گئے ہیں یہ غالب گمان کے اعتبار سے صحیح ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہہ رہے، لیکن ہیومن ایرر کی پاسبلٹی کو آپ آؤٹ رول نہیں کر سکتے۔ اس میں چانسز ہے، اگرچہ بہت مائنیوٹ ہی صحیح، لیکن اس میں چانسز ہے کہ غلطی ہوئی ہو۔ 1 یا 2 منٹ کا اگر مارجن آف ایرر رکھا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ 1-2 منٹ کے کیلکولیشن کے اندر غلطی ہوئی ہو، اور 6:50 کے غروب کے وقت احتیاط کے طور پر کوئی 6:52 کو افطار کرے تو اس کو افطار میں تاخیر کرنا نہیں کہتے، اس کو اپنے روزے کی حفاظت اور احتیاط کرنا کہتے ہیں۔ جب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات قطعی ثبوت نہیں ہے، اس میں بھی خطا کا امکان ہے، وہاں پر بھی آپ ایرر کی پاسبلٹی کو آؤٹ رول نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو چارٹس لکھے گئے ہیں اس میں آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ یہ 100% صحیح ہے؟ 6:50 مطلب ایگزیکٹ 6:50 کے اوپر افطار کر لو۔ ذرا سوچئے کہ اگر ایرر ہوا 1 منٹ کا چھوڑ دیجئے، اگر 10 سیکنڈ کا یا 25 سیکنڈ کا ایرر ہوا، کسی نے ایگزیکٹ 6:50 کو افطار کر لیا، اس کا تو روزہ ضائع ہو گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مارجن آف ایرر نہ دینا اور ہیومن ایرر کی پاسبلٹی کو بالکل آؤٹ رول کر دینا اور ایگزیکٹ غروب کے وقت افطار کر لینا، 1 مائکرو سیکنڈ کی بھی تاخیر نہ کرنا، یہ بہت ہی ڈینجرس ہے اور اپنے روزے کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ یہ تو ہوئی عقلی دلیل۔ اب آئیے میں آپ کو نقلی یعنی قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں۔ انہوں نے ہمیں افطار میں جلدی کرنے والی حدیث تو دکھا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرے، یہ حدیث تو دکھا دی، اور اس سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹ غروب کے وقت افطار کر لو۔ اس کو کہتے ہیں حفظت شیئا وغابت عنک الاشیاء، ایک چیز یاد ہے اس کو لے لی، دوسری 10 چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اب قرآن سے دلیل لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں روزے کے بارے میں 2 حکم دیے ہیں۔ ایک حکم یہ دیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، یہ ایک آیت ہوئی۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتمام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اتمام کہتے ہیں کمپلیشن کو، کسی چیز کو کمپلیٹ کر دینا، پورا کر دینا، اور اتمام اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ 100% کوئی چیز کمپلیٹ ہو جائے۔ اگر 0.1% بھی اگر وہ چیز باقی رہ گئی تو اتمام نہیں ہوگا۔ آپ نے صبح صادق سے لے کر غروب تک آپ نے انتظار کیا اور 1 سیکنڈ کے لیے آپ نے جلدی افطار کر لیا تو آپ نے اتم الصیام الی اللیل والی آیت کے اوپر عمل نہیں کیا، آپ کا روزہ نہیں ہوا، کیونکہ اتمام یہ تقاضا کرتا ہے کمپلیشن کا۔ اس آیت کی وجہ سے علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی غروب کے بعد تھوڑا سا 1 منٹ 1.5 منٹ یا 2 منٹ احتیاط کر لے اس کے بعد افطار کرے تو یہ اس آیت پر عمل کرنا ہے، اس حدیث کے خلاف نہیں ہے، اس آیت پر عمل کرنا ہے۔ اور احادیث میں جو منع کیا گیا ہے لیٹ افطار کرنے سے، اس سے مراد یہ ہے کہ 15 منٹ 10 منٹ 20 منٹ لیٹ افطار کرے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ احتیاط کے لیے 1-1.5 منٹ اگر کوئی لیٹ افطار کرے تو یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اہل حدیث بھائیوں اور دوستوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے روزے کا اتمام کریں، اتم الصیام الی اللیل پر عمل کریں، ایگزیکٹ غروب کے وقت افطار کرنے سے بچیں۔ ہاں اگر آپ اپنی نیکڈ آئی سے، کھلی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں سورج غروب ہوتے ہی فوراً افطار کر لے، کیونکہ اس سینیریو میں اس شخص کو سورج کے غروب ہونے کا یقین حاصل ہو چکا، لیکن سورج غروب کے جو کیلکولیشنز
चार्ट्स पर और टाइम टेबल्स के अंदर लिखे हुए होते हैं उसमें थोड़ा सा एहतियात कर लेना बेहतर है। कुरान की आयत हो गई, अब बुखारी शरीफ की एक हदीस भी ले लीजिए जो हमें एहतियात करने की तालीम देती है। किताबुल ईमान के अंदर इमाम बुखारी ने ये रिवायत नकल की है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियात न करने वालों की एक मिसाल बयान की है। कर्राइन यरआ हौल अल हिमा, बादशाहों की चरागाहें हुआ करती थी जिसमें दाखिल होना और ट्रेस पास करना अलाउड नहीं था कि वो चरवाहा जो शाही चरागाह के आसपास अपनी बकरियों को चराता है तो ऐन मुमकिन है कि कभी न कभी उसकी बकरियां शाही चरागाह के अंदर भी घुस जाए। अगर कोई बाउंड्री के ऊपर बिल्कुल चलेगा ना, अगर कोई बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर चलेगा तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो उस पार चला जाए। तो इसी तरह आप भी बिल्कुल अगर ऐन गुरूब के वक्त ही बिल्कुल इफ्तार करेंगे और उसमें जर्रा भी ताखीर को आप गवारा नहीं करेंगे तो बहुत पॉसिबल है ये कि किसी न किसी दिन कि आप ऐसे वक्त में इफ्तार कर लें कि गुरूब भी ना हुआ हो। तो बुखारी शरीफ की इस हदीस से भी पता चलता है कि हमें एहतियात करना चाहिए, थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। इसी हदीस में आगे ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बादशाह की चरागाह होती है और इस जमीन में अल्लाह ताला की चरागाह उसकी हराम करदा चीजें हैं, यानी जो चीजें अल्लाह ने हराम कर दी है ना उसके पास भी नहीं जाना है। आप ये नहीं कह सकते कि हम तो बस बाउंड्री पर हैं, हम कर तो नहीं रहे ना। इसी तरह रमजान में गुरूब से पहले पहले खाना ये भी अल्लाह ताला की तरफ से हराम है। तो अगर आप एग्जैक्ट गुरूब के ऊपर खाओगे तो आपकी मिसाल उस चरवाहे की सी है जो बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर जो है ना अपनी बकरियों को चरा रहा है। बहुत पॉसिबल है कि बकरियां शाही चरागाह में घुस जाए। इसी तरह आपके रोजों में भी ये खतरा है कि आप गुरूब से पहले कभी इफ्तार कर लें। इसीलिए जो लोग भी गैर मुक़ल्लिदीन और अहले हदीस हजरात के बताए हुए मसाइल पर अमल कर रहे हैं, हम उनसे ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सिर्फ रोजे का हुक्म नहीं दिया बल्कि इत्माम रोजा यानी इत्माम सौम का हुक्म दिया है, यानी कंप्लीशन जरूरी है। रमजान के दिन का एक सेकंड भी अगर आपका बगैर रोजे के गुजर गया तो आपका रोजा जाया हो गया। इसलिए खुदारा अपनी इबादत को जाया न करें। 1, 1.5, 2 मिनट एहतियात कर लेना ये कोई ताखीर नहीं है बल्कि एहतियात के पेश नजर अतिमुस्सियाम इलल लैल की आयत पर अमल है। हादा व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।